کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور ندا ایسی آواز جس میں غیر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی نو ماس ہو، وہ مولانا مجھے دکھانا۔ اچھا، دعاءً اور ندان کا فرق بعض نے کیا، بعض کو کہتے ہیں دونوں ہم مانا ہے، بعض کہتے ہیں دعا ایسی آواز کے دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے، اور ندا کا یہ معنی کہ مال پکارو اپنی طرف۔ احناف.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ www.asnaf.com۔ متوجہ کرنا تو مولانا شیخ اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک کتاب ہے، اور ہو سکتا ہے لال کتاب ہی ہو، اس میں بڑا کچھ ہوتا ہے، ہاں وہ مولانا لانا کتاب کل پرسوں، ہم بھی اپنا شک نکالیں۔ سمن بکمن اے ہم سمن بکمن ہم جم تم لا جن فلا یا فلن جن، فرمایا اے مومنو تم کفار کی پیروی مت کرو، یا جناب کلو من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق دیے کھاؤ، واشکروا للہ، حلوہ کھا کے اللہ کا شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر اس کا عبادت تم کرتے۔ یہ انشاءاللہ رمضان میں آپ کو کھیر بھی ملے گی۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اب اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم پر حرام کی ہیں ان میں پہلی چیز ہے میتا۔ میتا اس جانور کو کہتے ہیں کہ فی نفس ہی تو حلال ہو لیکن ذبح نہ کیا جا سکے، مرغی، گائے، بھینس، بکری، اونٹ وہ حرام، ہاں اس کے چمڑے کے نکالنے کی اجازت ہے۔ بخاری وغیرہ میں روایت ہے ایک مردار بکری کی، اس کو گھسیٹ کر کے لے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا اللہ اخل تم احابہا، اس کا چمڑا تم نے کیوں نہیں اتار لیا؟ قالوا انہا میتۃ، کہنے لگے حضرت یہ تو مردار ہے، فرمایا نظر آتی ہے لیکن اس کا چمڑا اتار سکتے۔ والدم، دم سے مراد ہے دم مشفوح، آپ میں پارے گیا آئے گا والدم مشفوحا، وہ خون جو ذبح کرتے وقت بہ جاتا ہے نیچے، وہ حرام۔ باقی جو گوشت کی بوٹیوں کے ساتھ خون لگا رہتا ہے وہ حرام نہیں، اگر دھونے کے بغیر کوئی گوشت کو پکائے تو حرام نہیں دو، ہاں نظافت کے خلاف ہے، دھو کے پکانا چاہیے، تو دم مسفوح حرام ہے۔ تیسری چیز لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت حرام، کیونکہ جہاں اوپر کلو کا لفظ ہے کھاؤ تو اس لیے گوشت کا ذکر کیا، ورنہ خنزیر بے جمیع الاجزاء نجس ہے، اس کا چمڑا بھی، اس کے بال بھی، اس کی ہڈیاں، اور وہ چیز احل بھی لغیر اللہ، جس کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا جائے، تقرب لغیر اللہ۔ یہاں بات تو بڑی طویل ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ طویل بات دیکھنی ہے تنقید متین اور اتمام البرہان میں بمالا مزید علیہ باس ہم نے بفضل تعالیٰ کر دی، تنقید متین بتفسیر نعیم الدین اور اتمام البرہان میں طبع شدہ کتابیں مبسوط بات ہے، یہاں آپ مفہوم کو سمجھیں۔
ایک ہے کسی جانور کا نامزد کرنا بے طریقہ شرعیہ، وہ بے طریقہ شرعیہ یہ کہ مثلا کہتے ہیں زید کی گائے، بکر کا اونٹ، خالد کی بکری، یعنی شرعی طور پر مجازی طور پر یہ مان لیتے ہیں جائز ہے کوئی ہے۔ اسی طرح شرعی طریقہ ہے عقیقے کا بکرا، ولیمے کا بکرا، اس کی بکری، شرعی طریقہ، اس میں بھی کوئی ہے۔ جس کی حرمت بیان کی ہے وہ یہ کہ تقرب کے لیے، تقرب کا یہ معنی کہ اپنی کچھ امید اس سے وابستہ کہ میں یہ فلاں بزرگ کے نام پر دوں گا تو میرا کام کر دے گا یا کرا دے گا، اگر نہ دوں گا تو مجھے نقصان پہنچے گا۔ اس ارادے سے غیر اللہ کے نام پر اگر جانور کو نامزد کریں گے تو بسم اللہ پڑھنے سے بھی حلال نہیں۔ تفسیر کبیر، تفسیر نیشا بری، فتاوی عزیزی، تفسیر عزیزی وغیرہ کے ٹھوس حوالے ہم نے وہاں نقل کر۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے کتے کو کوئی ذبح کرے بسم اللہ اللہ اکبر، کتا حلال ہو جائے گا۔ خنزیر کو کوئی شخص ذبح کرتا ہے کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، حلال ہو جائے گا۔ ایسے ہی غیر اللہ کے نام پر تقرب اور تعظیم غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا ہوا بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے حلال نہیں ہوتا، وہ اسی وقت حلال ہوگا کہ اپنے گندے عقیدے سے توبہ کرے، توبہ کر کے اس کو ذبح کرے پھر حلال۔ فقہا نے لکھا ہے، در مختار میں ہے، شامی میں ہے، شرح مسلم میں ہے، عالمگیری میں ہے، ان کتابوں میں ہے۔ آج کل جیسے کوئی بیرونی ممالک کے بادشاہ آتے ہیں تو توپیں داغی جاتی ہیں، 21 توپوں کی سلامی، 31 توپوں کی، 20 توپوں کی توپیں چلاتے نا، یہ سب جاہلیت کی شریک ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا کرتے تھے کہ اگر کوئی بڑا آدمی آتا تھا شہر سے بعد اس کے آنے پر جانور ذبح کرتے تھے، پڑھتے بسم اللہ اکبر۔ تو ان کتابوں میں تصریح ہے اگر کسی نے جانور ذبح کیا لقدوم الامیر تو ذبح کرنے والا کافر ہو گیا اور جانور حرام ہے، کیونکہ اس میں مقصود غیر اللہ کی تعظیم ہے، اور ایک ہے ضیافت اور مہمانی، وہ الگ بات ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ جتنے ضرورت ہو مرغا ذبح کریں، بچڑا ذبح کریں، دمبا ذبح کریں، بکری ذبح کریں، مہمان کی ضیافت کے لیے، وہ تعظیم، وہ اکرام ضیف تو ہے، وہ تعظیم غیر اللہ نہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا یاد رکھیں جانور ہی کی تخصیص نہیں ہے، تفسیر عزیزی اور فتاوی عزیزی میں وہ جملہ معقولات و مشروبات و ملبوسات ہمی حکم دارند، و جملہ معقولات و مشروبات و ملبوسات، وہ دودھ ہو 11ویں کا تو حرام، جلیبیاں ہوں تو حرام، سمجھ آئی، جانور کی تخصیص نہیں۔ جو بھی کھانے پینے کی پہننے کی چیزیں غیر اللہ کے تقرب کے لیے ہوں وہ حرام۔ حوالے ان کتابوں میں موجود ہیں، ان کو ضرور دیکھیں۔ اب یہاں تھوڑی سی بات میں 11ویں کے متعلق بھی کروں۔ 11ویں اگر اس ارادے سے کریں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی ہمارا کام کرا دیں گے، نہ کریں گے تو ہمیں نقصان پہنچے گا، اس ارادے سے 11ویں دینے والا نہ صرف کافر ہے بلکہ ساتھ زمطلاق بھی ہے، کافر ہی نہیں زمطلاق بھی ہے، کیونکہ مرتد ہو گیا تو بانت میں نو زوجت ہو، بیوی تو خود رہے۔ اور اگر ایصال ثواب کرتا ہے تعظیم کے تقرب کے طور پر نہیں،
صرف ایصال ثواب، تو پھر خالص بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ ایک تو اس لیے بدعت ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی بے شک بزرگ ہیں، لا شک کرتے، لیکن اور بھی تو دنیا میں بزرگ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی 11ویں کیوں نہیں دیتے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیوں نہیں دیتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیوں نہیں دیتے؟ کہ صرف ایک شخصیت کو انتخاب کر رکھا ہے، وجہ کیا؟ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کی ایصال ثواب کے لیے صرف ایک ہی دن 11ویں تاریخ متعین ہے، آگے پیچھے ان کو راس نہیں آتا ثواب؟ اب ہمارے ہوشیار ساتھیوں نے، بدعتیوں نے ایک ہیلا نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں 11ویں کر دیتے، کہیں 12ویں، کہیں 13ویں کی 14ویں، ہمیں یہ ٹھگاتے دیکھو جی ہم نے تعین دن اڑا دی، لیکن اصل بات یہ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ 11ویں کو سب جلیبیاں پیٹ میں آتی نہیں ہیں، 11ویں کا سودا ایک دن پیٹ میں آتا نہیں، اس لیے کہیں 11ویں، کہیں 12ویں، کہیں 13ویں پیٹ کے انتظام ہے۔ اور ٹرسانے کے لیے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے ٹائم چھوڑ دیا۔ اور پھر عجیب بات، اگر ایصال ثواب ہے تو ہمارا یہ نظریہ ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کی نیکیاں گجرانوالے کے شہر پر تقسیم ہوں تو سب کا بیڑا پار۔ امیر کو تو تم دیتے ہو ثواب، ماں کے نام پر 11ویں کی کیوں نہیں کرتے جس کی نمازیں رہ گئی ہوں گی؟ باپ کے نام پر کیوں نہیں کرتے جس کے روزے چھوٹ کے ہوں گے؟ دادے کے نام پر کیوں نہیں 11ویں دیتے جس سے کہ نیکیاں چھوٹی ہوں گی؟ اگر ایصال ثواب ہے تو یہ بھوکوں کو نہیں دیتے، سیراب کو دیتے، یہ کیا وجہ ہے؟ مقصود بات ہم نے تنقید میں کر دی، شوق کو تو دیکھے بشرطے کہ شوق زندہ ہو۔ فمن سر پر جو شخص مجبور کیا گیا غیر باغن ولا عادن، باغن و عادن کے ایک تفسیر کرتے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، اسلامی حکومت ہو جو ہماری بدقسمتی سے اس وقت پوری دنیا میں ایک بھی نہیں، یہ مسلمانوں کی انتہائی بدبختی۔ کچھ تھوڑے سے آثار افغانستان میں پیدا ہو چلے تھے کہ مجاہدین افغانستان کی اکثریت علماء پر مشتمل ہے اور علماء حق ہے، اگر وہ کامیاب ہوتے تو وہ اسلامی نظام کا، لیکن امریکہ شیطان میں کھیل نہیں چاہتا۔ 50 ملکوں سے زیادہ اس وقت ہیں، لیکن ایک بھی مسلمانوں کے تو ہیں اسلامی ہو حکومت، اس کے خلاف کوئی شخص باغی، تو امام شافعی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے وہ باغی نہیں کھا سکتا مردار، نہ خنزیر بھوکا ہو۔ آپ کے معنی کرتے ہیں سفر معصیت کرنے والا، چوری کے لیے، ڈاکے کے لیے، اغوا کے لیے جاتا ہے، وہ نہیں کھا سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ مانا یہ کرتے ہیں غیر باغن کہ لذت نہ تلاش کرے کہ خنزیر کے گوشت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، اور آپ کا معنی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، اگر ایک چٹان سے جان بچ سکتی ہے تو 6 تولے نہ کھائے، فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے وہ چیز اللہ نے نازل کی کتاب میں اور اس کے بدلے میں ثمن قلیل خریدتے ہیں، وہ لوگ ہیں نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور ان سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے عذاب عظیم۔ اس آیت کریمہ کا ایک دوسری آیت کریمہ سے تعارض ہے۔ یہاں یہ آتا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے۔ دوسرے مقام پر آتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم سب سے سوال کریں۔ تو وہاں سے کلام کس بات ہے؟ تفسیر ابو سعود، مظہری، مدارک، بیضاوی وغیرہ میں کہ محل جدا جدا ہے۔ ایک تو سوال ہوگا توبیخ کا، زجر کا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور ایک کلام ہوگا پیار کا، محبت کا، شفقت کا۔ لا یکلمہم میں نفی ہے شفقت کے پیار،
پیار کا کلام شفقت کا نہیں ہوگا، زجر اور توبیخ کا ہوگا، اور حیثیات کے بدلنے سے معاملہ بدل جاتا ہے۔ لولا الاعتبارات لذات الحکمت، اعتبار حیثیت کے بدلنے سے بات بدل جاتی ہے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے، عذاب خریدا مغفرت کے بدلے، فما اصبرہم، یہ تعجب کا صیغہ ہے، ما احسن و احسن، کس چیز نے ان کو صبر والا کر دیا؟ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری، اور جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، دور کے اختلاف میں، کتاب کے ساتھ ان کا بعید کے اختلاف، لیس البر، نہیں ہے نیکی یہ کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، لیکن نیکی اس کی ہے جو ایمان لا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور دیا اس نے مال اس کی محبت پر قریبیوں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قائم کی اس نے نماز اور دی اس نے زکوٰۃ، اور پورا کرنے والے اپنے وعدے کو جس وقت وعدہ کر چکتے ہیں، اور صبر کرنے والے ہیں باسا میں اور ذرا میں، اور حین الباس لڑائی کے موقع پر۔ اولئک الذین صدقوا، وہ لوگ ہیں سچے جنہوں نے سچ کہا، اور وہ لوگ ہیں وہی متقی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لکھا گیا تم پر قصاص بدلہ مقتولوں کے بارے میں، ہور کے بدلے، عبد کے بدلے، عورت کے بدلے۔ پس وہ جس کو معاف کیا تو اس کے بھائی سے کچھ بھی، پس پیروی کرنا ہے اچھے طریقے سے، اور ادا کرنا ہے اس کو عمدگی سے، اچھے طریقے سے۔ یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، پس جس نے تجاوز کی اس کے بعد پس اس کے لیے عذاب علیم، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچ سکو۔ لکھے گی تم پر جب حاضر ہو تم میں کسی کے پاس موت، اگر چھوڑا اس نے مال کو، کیا لکھے گی؟ الوصیۃ و وصیت، والدین کے بارے میں، قریبی رشتہ داروں کے، اچھے طریقے سے، حق ہے متقین پر جس نے بدلا اس کو بعد اس کے کہ اس نے سنا اس کو، بس پختہ بات ہے اس کا گناہ ان پر ہوگا جو بدلتے اس کو، بے شک اللہ سمیع ہے علیم۔ پر جس نے خوف کیا میں محسن وصیت کرنے والے سے جنفن کج روی کا یا گناہ کا، پس اس نے اصلاح کی ان کے درمیان، پس اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ آپ نے پہلے قبلے کا مسئلہ سنا۔ قبلے کے مسئلے پر یہود نے، نصارہ نے، مشرکین نے بڑی لے دے کی، ہر وقت قبلے کا مسئلہ، قبلے کا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم، بیضاوی وغیرہ میں ہے، لیس البر منحصر، نہیں ہے نیکی بند اس میں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، نیکی کی کام یہ نہیں ہے، اور بھی تو ہے نا، دیکھو ان کاموں میں تم کتنے کرتے۔ لیس البر منحصر، نیکی اسی میں بند تو نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف پھیرو مغرب کی طرف پھیرو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہاں ایک نحوی اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ لاکنہ حروف مشبہ بالفعل میں سے برا اس کا اسم ہے، من آمنا اس کی خبر، اور خبر اسم پر محمول ہوتی ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ برا مصدر ہے، وصف ہے، من ذات ہے، تو ذات کا وصف پر حمل تو نہیں ہو سکتا، مانے یہ بنے گے لیکن نیکی وہ شخص ہے، تو وہ شخص نیکی تو نہیں ہے۔ تو صاحب کشاف اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ اسم کی طرف مضاف محذوف مانو، بوجھے وَلَٰكِنَّ صَاحِبَ الْبِرِّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، وَلَٰكِنَّ دوسرا یہ کہ خبر کی طرف مضاف محذوف مانو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ بات سمجھ آ گئی؟
لیکن نیکی اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر۔ والکتاب الف لام جنس کے لیے، جنس میں تعمیم ہوتی ہے، بمعنی کتب کے، اللہ کی کتابوں پر، نبیوں پر مال دیا، اعلیٰ حب ہی جی ضمیر کے در راجی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ مال کی طرف راجی ہے، اعلیٰ حب المال۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہی کی ضمیر راجے بسوئے لفظ اللہ، من آمن باللہ، اعلیٰ حب اللہ، اللہ کی محبت پر مان۔ کس کو دیا؟ ذوی القربا کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، وابن سبیل اور مسافر۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ لفظ اب ہو، لفظ اخ ہو، لفظ ابن ہو، غیر ذوی العقول کی طرف ان کی اضافت ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے والا۔ کیا ضابطہ میں نے بتایا؟ اچھا، مثلا ابو الحرب لڑائی والا، اخو الخیر خیر والا، ابن سبیل سفر والا، ابن الوقت وقت پاس کرنے والا۔ تو ابن سبیل کے معنی راستے والا، تو راستے کو طے کرنے والا مسافر ہی تو لازمی معنی مسافر کے کر دیتے ہیں۔ اچھا، اور مانگنے والوں کو وفر رقاب، رقبت ان کی جمع گردنیں چھڑانے میں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو غلام ہوتے تھے شرعی ان کو آزاد کراتے، رقم دیتے تھے۔ اور ایک یہ معنی ہے کہ گردن پر قرض اور مقروضوں کی گردن چھڑائی، اور قائم کی اس نے نماز اور دی زکات۔ وعدے کو پورا کرنے والے جب وعدہ کرتے ہیں، اور صبر کرنے والے باساں اور ذرہ میں۔ 370 ہجری میں امام محمد ابن احمد الازہری رحمہ اللہ تعالی کی وفات، مشہور لغوی ہے۔ جہاں بھی قال الازہریوں کے لفظ آئیں گے وہ لغت میں یہی مراد ہے۔ محمد ابن احمد الازہری 370 ہجری میں ان کی وفات، تعذیب اللغت ان کی کتاب ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ باسا ایسی تکلیف کو کہتے ہیں جو مالی طور پر اور بدن سے بیرونی طور پر پیش آئے، اور ذرہ ایسی تکلیف کو کہتے ہیں جو بدنی طور پر پیش آئے۔ اب سیلاب آ جائے، دشمن کا حملہ ہو، زلزلہ آ جائے، زیادہ طوفان آ جائیں، بدن سے بم، یہ تمام باسا کا مسئلہ ہے۔ بدن کے اندر کسی قسم کا درد ہو، بخار ہو، تکالیف ہو، یہ ذرات ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ آئندہ جہاں بھی لفظ آئے گا ہم یہی کہہ دیں گے ازہری رحم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے گزر چکی ہے، محمد ابن احمد